Absolutely not. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. اور ہم کوئی غلام تو نہیں. ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ان 7 لفظوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے. ان 7 لفظوں کی ادائیگی کو جرم قرار دیا گیا اور اس جرم کی پاداش میں ان 7 لفظوں کو کہنے والے کو اقتدار سے الگ کر کے روکا گیا. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. اس کے جسم پر گولیاں مار کر اسے روکا گیا. اس کے گھر میں اسے ہی قید کر کے روکا گیا اور اسی گھر کو بلڈوز کر کے روکا گیا. گھر کے اندر یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شخص جو گھر کے باہر ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے. اس کی پارٹی کو بین کر کے روکا گیا. اس کی تقریر پر پابندی لگا کر اسے روکنے کی کوشش کی گئی. اس سے انتخابی نشان چھین کر اسے جیل کی کال کوٹری میں ڈال کر روکا گیا. مگر ویورز وہ رکا نہیں بلکہ وہ آگے بڑھتا گیا. خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق ہو رہا ہے. کسی انسان کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکاتے. ان 7 لفظوں کی گونج اسلام آباد اور واشنگٹن تک سنی گئی. ان 7 لفظوں کو کروڑوں عوام نے اپنی زندگی کا منشور بنا لیا اور یہ 7 لفظ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے. مخالفین جس پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کر کے اسے دہشت گرد کہتے ہیں جبکہ لوگ اسے پیار سے مرشد اور کپتان کہتے ہیں. عمران خان کو آرڈر دے وقت چاہیے. جان حاضر ہے. اپنے کفن باندھ لیں. ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا ان کو خان کو ہاتھ لگانے سے پہلے. ہم لے کے دکھائیں گے صحابہ کیسے لیتے ہیں. خان برعکس نہیں جانے دیں گے. پاکستان اور عالمی اسلام کا مقدمہ لڑنے، یورپ اور امریکہ کو دنیا میں عدم مساوات اور عدم انصاف کا ذمہ دار ٹھہرانے کے باوجود وہ سربراہ مملکت میں مقبول ترین لیڈر بن گیا. پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے صرف 1 سال کے بعد ستمبر 2019 میں عالمی سروے کے مطابق وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر بن گیا جسے سب سے زیادہ سنا اور دیکھا جانے لگا. اور پھر اسی سال گوگل نے اپنی رپورٹ میں اقوام متحدہ کے ممبر ممالک میں ٹرمپ کے بعد دنیا کا دوسرا مقبول ترین لیڈر عمران خان کو قرار دیا. اور اسی سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کا پیش کردہ اسلاموفوبیا اور کشمیر کا مقدمہ دنیا میں سب سے زیادہ سنا گیا اور ان کی تقریر کو رپیٹ میں دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا گیا. یہ کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں تاریخی ایچسن کالج کے عقب اور کینال روڈ کی گرین بیلٹ کے قریب چند سو گھروں پر محیط اپر مڈل کلاس کی رہائشی کالونی زمان پاک میں ایک سول انجینئر اکرام اللہ نیازی کے گھر میں 5 اکتوبر 1952 کو پیدا ہونے والے بچے کا نام عمران احمد خان نیازی رکھا گیا. اس کا بچپن اتنا شرمیلا تھا کہ اس کے والدین کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں عملی زندگی میں اس کے اندر اعتماد کی کہیں کمی نہ رہ جائے. ان کے والد اکرام اللہ نیازی بتایا کرتے تھے کہ جب یہ بچہ 3 سال کا تھا تو گلی محلے کے بچوں اور اپنے ہم عمر رشتہ داروں کو اسی رہائشی کالونی کے چھوٹے سے پارک میں کرکٹ کھیلتا دیکھتا تھا. شرمیلا ہونے کی وجہ سے یہ گراؤنڈ کے باہر بیٹھا رہتا لیکن کھیل میں اس نے کبھی حصہ نہ لیا. مگر والد صاحب بتاتے ہیں کہ گھر واپس آ کر یہ ایک عجیب کام کرتا
جس سے نہ صرف اس کے ذہن کا میں مشاہدہ کرتا بلکہ میرا یہ خدشہ ختم ہونے لگا کہ عملی زندگی میں یہ پر اعتماد نہیں ہوگا۔ یہ بچہ گھر کے سبزہ زار میں درخت کی ایک وکٹ نما لکڑی گاڑ دیتا اور چند فٹ کے فاصلے سے بال کے ذریعے اس کا نشانہ لگاتا۔ یہ بچہ اس وقت تک اس لکڑی کا نشانہ لگاتا رہتا جب تک وہ بال سے اسے گرا نہ دیتا، اور پھر یہ اس کی روٹین بن گئی۔ جب وہ نشانہ لگانے میں پرفیکٹ ہو گیا تو پھر یہ زمان پاک کے بچوں کے مقابلے میں میدان میں آ گیا، اور پھر اس وقت تک میدان کو نہیں چھوڑا جب تک اس کھیل میں دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ورلڈ کپ اپنے ملک میں لے کر واپس نہیں آیا۔ ورلڈ کپ کو ناممکن سے ممکن بنانے والا یہ کپتان ایک اور چیلنج قبول کر بیٹھا جو اس سے بھی زیادہ ناممکن نظر آتا تھا۔ یہ کہانی ایک حقیقی ماں اور اس کے بیٹے کی ہے۔ ماں کے نام پر شروع کیا گیا مشن بعد میں دھرتی ماں کے لیے مشن میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دسمبر 1985 کی ایک سرد شام تھی۔ نوجوان عمران خان اپنی والدہ کی تدفین کے بعد زمان پاک میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ماں کو یاد کر رہے تھے۔ ان کی بیماری کینسر کا ذکر ہوا تو عمران خان نے سب کے سامنے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ پاکستان میں تاریخ کا پہلا کینسر ہسپتال بنائیں گے جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جائے گا، کیونکہ امیر تو بیرون ملک بھی علاج کروا سکتے ہیں لیکن غریب لوگ اس مرض کے بعد سیدھا موت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سب اہل خانہ نے عمران خان کی اس بات کو ماں کی جدائی میں جذباتی ڈائیلاگ سمجھتے ہوئے اسے یہ بتایا کہ ایسا ناممکن ہے۔ پہلے اس کی تعمیر کے لیے جتنی رقم چاہیے وہ اگلے 50 سال تک آپ جمع نہیں کر سکتے، اور پھر اس ہسپتال کو چلانے کے لیے مہنگے ترین اخراجات ہیں جنہیں برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ عمران خان یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے کہ میں آپ کو یہ ہسپتال ہر صورت تعمیر کر کے دکھاؤں گا جس کے ماتھے پر میری ماں کا نام لکھا ہوگا۔ عمران خان نے اس ہسپتال پر ہوم ورک شروع کر دیا۔ ٹھیک 4 سال بعد انہوں نے 10 نومبر 1989 کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاک بھارت میچ کے دوران شائقین کرکٹ سے ہسپتال کے لیے چندے کی اپیل کی، اور ویورز آپ حیران ہوں گے کہ اچانک اس اعلان کے اوپر جتنے لوگ اسٹیڈیم میں موجود تھے انہوں نے لبیک کہا، اور میچ کے ختم ہونے تک وہ 29.5 لاکھ روپے عمران خان کے حوالے کر چکے تھے۔ 35 سال پہلے کے وہ 30 لاکھ آج کے کئی کروڑ روپے بنتے ہیں۔ چندہ جمع کرنے کا یہ چیلنج جاری رہا۔ کئی مراحل آئے جب لوگوں نے عمران خان کو اس مشن کو ترک کر کے معمول کا ایک فلاحی ہسپتال بنانے کا مشورہ دیا، لیکن یہ چیلنج قبول کرنے کے ٹھیک 6 سال بعد جب عمران خان نے 25 اپریل 1991 کو اس ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا تو لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں تھا کہ عمران خان اپنے اس مشن میں کیا کبھی کامیاب ہو پائیں گے، چونکہ ابھی بھی ایک بہت بڑی رقم درکار تھی اس ہسپتال کی تعمیر کے لیے۔ اس ہسپتال کے سنگ بنیاد کو ابھی 1 سال ہوا تھا کہ دنیا بھر میں عمران خان کے اس نیک کام کے جنون کو واچ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت 1990 میں دنیا کی مقبول ترین شہزادی جسے دنیا کے بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ اپنے ملک کا دورہ کرنے کے لیے وقت مانگتے تھے، اس شہزادی نے کپتان سے خواہش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ وہ اس ہسپتال کی چندہ مہم میں شرکت کے لیے پاکستان آنا چاہتی ہیں۔ وہ کوئی عام شہزادی نہیں بلکہ شہزادی ڈیانا تھی۔ عمران خان کے خاندان والے حیران تھے۔ پوری دنیا ورطہ حیرت میں مبتلا تھی کہ سنگ بنیاد کے ٹھیک 3 سال بعد دسمبر 1994 میں عمران خان نے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کا افتتاح کر ڈالا۔ اس ہسپتال کے افتتاح تک اس پر 67 کروڑ 70 لاکھ روپے لاگت آئی، اور اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے ہر سال اوسطاً 10 ارب روپے کا بجٹ درکار ہوتا ہے، جو دنیا بھر کے ڈونرز اس لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس کے کپتان کی کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب ہسپتال بن گیا اور لوگوں نے عمران خان کے جذبے اور عوام میں مقبولیت کو دیکھا تو آپ کے بہت سارے ایسے دوست تھے جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ خان صاحب آپ سیاست پہ آئیں اور پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اور اس مقبولیت کو عوام کی طاقت بنائیں اور عوام کے لیے کام کریں۔ خان صاحب کی شہرت سے بہت سارے لوگ جو خوفزدہ تھے انہوں نے خان صاحب کو الٹے مشورے دینا شروع کر دیے، اور انہوں نے خان صاحب کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ خان صاحب ہسپتال پر توجہ دیں، لوگوں کی خدمت کریں، اپنی مقبولیت کو استعمال کریں، چندے اکٹھے کریں۔ یہ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس ملک کی جڑوں کو جو کینسر کھا رہا ہے
اس کا علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اس ملک کی عوام کو شعور نہ دیا جائے، اور شعور ایک ایسی چیز تھی جس کو دینے کے لیے عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا۔ صرف شعور ہی نہیں بلکہ ان کو معاشرے کے ناسور سے نجات دلانے کے لیے اقتدار میں آنا انہوں نے ضروری سمجھا، کیونکہ وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے طاقتور اور موروثی سیاستدانوں کو سیاست کی طاقت سے ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر آخرکار 1996 میں سیاست کے خاردار میں قدم رکھنے والے عمران خان نے جو لازوال جدوجہد کی، جو بے پناہ قربانیاں دی، سختیاں برداشت کی، ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر یہ کپتان زمین میں گاڑی گئی اس چھڑی کو مسلسل ہٹ کرتا رہا جب تک سیاست میں نشانہ پکا نہیں ہو گیا، اور 2018 میں مسند اقتدار پر پوری دنیا کو بیٹھ کر دکھایا۔ اب پاکستان کے اقتدار پر 70 سال سے قابض سسلین مافیا کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ ورلڈ کپ اور شوکت خانم ہسپتال کا چیلنج قبول کرنے کے بعد یہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچ چکا ہے۔ اب انہیں اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ عمران خان نے اس موقع پر پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ سیاست میں ایک دوسرے کے جانی دشمن کرپٹ مافیا اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر ویورز ایسا ہی ہوا، یہ متحد ہو گئے۔ مگر اسی دوران عمران خان پوری قوم کو ان کا مکروہ چہرہ دکھا چکے تھے، ان کی کرپشن کی داستانیں بے نقاب ہو چکی تھی۔ پاکستان کے سیاستدان جوں اس رہنما کو زیرو ثابت کرنے میں لگ گئے، پوری دنیا میں اس کی شہرت، اس کی جرت اور اس کی کریڈیبلٹی کے ڈنکے بجنے لگے۔ وہ سعودی عرب جاتے ہیں تو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بادشاہت کے تمام پروٹوکول نظر انداز کر کے عمران خان کی گاڑی خود ڈرائیو کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ سعودی بادشاہ اور خادم حرمین شریفین عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، اور سعودی حکمران خاندان کے شہزادے اسے ایک نظر دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ عمران خان کو ایسی ہی پذیرائی قطر اور متحدہ عرب امارات میں ملتی ہے، جہاں نہ صرف ان کے استقبال کے کسی بھی حکمران سے زیادہ انتظامات کیے جاتے ہیں، اور تقریب میں انہیں سننے کے لیے ہر آنکھ ان پر مرکوز رہتی ہے۔ ایران کے حکمران مغرب سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے والے وزیراعظم عمران خان کے لیے آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ عمران خان کو غیر ملکی دوروں میں نہ صرف غیر معمولی عزت ملتی، بلکہ کئی مثالیں ایسی سامنے آئی کہ دنیا کے کئی حکمرانوں کے فیملی ممبران عمران خان کے فین نکلے۔ جب عمران خان ملیشیا کے دورے پر گئے تو دنیا بھر میں یہ خبر موضوع بحث بن گئی۔ جب عمران خان کے آئیڈیل لیڈر مہاتمیر محمد کی بزرگ بیگم اور خاتون اول عمران خان کی فین نکلی، عمران خان اور مہاتمیر اس وقت مسکرائے بغیر نہ رہ سکے جب بزرگ خاتون اول نے عمران خان سے درخواست کر ڈالی کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر تصویر بنوانا چاہتی ہیں۔ عقیدت اور محبت کی ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ برادر اسلامی ممالک میں جو محبت عمران خان کو ملی، وہ ایک طرف، عمران خان کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی کئی حوالوں سے یادگار رہی۔ سرد مہری کے ماحول میں صدر ٹرمپ عمران خان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو گئے، اور پھر پاکستانی حکمرانوں کے مقابلے میں عمران خان پہلے حکمران تھے جنہیں امریکی صدر ٹرمپ نے پیشکش کی کہ وہ وائٹ ہاؤس میں ان کی رہائش گاہ کے اندر کے حصے بھی دیکھیں اور وائٹ ہاؤس کے برآمدوں میں ان کے ساتھ چہل قدمی کریں۔ یہی نہیں بلکہ امریکی خاتون اول تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکی کہ انہوں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو بات بہت جرات مندی سے کرتا ہے۔ عمران خان کی عالمی لیڈرز میں مقبولیت کی سب سے بڑی خبر اس وقت دنیا بھر میں زیر بحث رہی جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا۔ اگرچہ امریکن لابی کے قریب ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کسی حکمران کو روس میں وہ گرم جوشی نہیں ملتی جو عمران خان کے حصے میں آئی۔ اس دورے پر ایک تصویر نے دنیا میں دھوم مچائی۔ صدر پیوٹن کی متعدد حکمرانوں کے ساتھ ایک تصویر دکھائی گئی جب کورونا کے اثرات کی وجہ سے صدر پیوٹن کسی بھی سربراہ مملکت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کئی فٹ لمبی میز استعمال کرتے تھے، لیکن خان صاحب سے ملاقات میں انہوں نے درمیان میں ایک انتہائی چھوٹی میز رکھی۔ اس کے علاوہ صدر پیوٹن نے عمران خان کو خصوصی توجہ دی۔ سب نے کہا کہ پیوٹن جیسا محتاط اور شاطر حکمران بھی عمران خان کے سحر میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ ترک صدر طیب اردگان نے عمران خان کے اقوام متحدہ کے خطاب سے بے حد متاثر ہوئے، اور وہ انہیں عالم اسلام کا عظیم لیڈر جو ہے وہ قرار دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ عمران خان عالمی سربراہوں کی کانفرنسز میں بھی دنیا بھر کے میڈیا اور لیڈرز کی توجہ کا مرکز رہے، اور کئی مواقعوں پر بھارت کے صدر کو عمران خان کے مقابلے میں احساس کمتری میں مبتلا دیکھا گیا۔
اور پھر ویورز وہ تاریخی لمحہ آیا جب پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے عمران خان نے معروف امریکی صحافی کے اس سوال پر کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے دوران کیا آپ اپنے ملک کے اڈے، فضائی حدود، انٹیلیجنس نیٹ ورک کی اجازت دیں گے، دو لفظی جواب آیا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ امریکی صحافی کو ان الفاظ پر یقین نہیں آیا اور اس نے اپنا سوال دہرایا، مگر یہ دو الفاظ آن ایئر جانے کی دیر تھی کہ اسلام آباد اور واشنگٹن تک بہچال آ گیا، اور پھر یہی وہ لمحہ تھا جب عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے کے لیے رجیم چینج کی منظم سازش تیار ہونے لگی، اور اقتدار کے بعد یہ دو الفاظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں امر ہو گئے کہ ہم کوئی غلام نہیں۔ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟